حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ اور قرآن بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا، یا رب عز وجل، میں نے اسے دن میں کھانے اور پینے سے روک دیا تھا، لہذا میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ جبکہ قرآن کہے گا، اے رب عز وجل، میں نے اسے رات کو سونے سے روک دیا تھا، لہذا میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ پھر دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ ایک دوسری حدیث پاک میں ہے، قرآن شفاعت کرے گا اور اس کی شفاعت قبول کی جائے گی، اور جھگڑے گا تو اس کی تصدیق کی جائے گی۔ جو شخص اسے اپنے پیش نظر رکھے گا، یہ جنت تک اس کی قیادت کرے گا، اور جو اسے پس پشت ڈال دے گا، یہ اسے ہانکتا ہوا جہنم میں لے جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ قرآن پاک اور روزہ یہ بندے کے لیے شفاعت کریں گے، سبحان اللہ۔ اور قرآن پاک کے تو کیا کہنے کہ اس کی تلاوت کرنے والے، اس سے پیار کرنے والے، اس پر عمل کرنے والے، یہ دیکھیے کہ یہ جنت میں ان کو قرآن لے کے جائے گا، حتیٰ کہ قرآن جھگڑا بھی کرے گا۔ تو کتنا خوش نصیب ہے وہ بندہ جو رمضان شریف کے اندر قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کر لیتا ہے، جو اپنی پلاننگ کر لیتا ہے کہ جیسے ہمارے مدرسہ میں بچوں نے یہ نیت کی کہ ہم انشاءاللہ 11 قرآن رمضان میں ختم کریں گے، 11 قرآن رمضان میں ختم کریں گے۔ اس طرح ہم بھی اپنی نیت کر لیں کہ ہم بھی روزانہ اتنے سپارے پڑھیں گے، ہم بھی انشاءاللہ رمضان شریف میں 10 قرآن ختم کریں گے، ہم بھی رمضان شریف میں 5 قرآن ختم کریں گے، ہم بھی رمضان شریف میں 3 قرآن ختم کریں گے، یا کم از کم ہم رمضان شریف میں 1 قرآن ختم کریں گے۔ تو پیارے اسلامی